الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا ذکر کیا. اکثر لوگوں کو پتہ ہے بات. پہلا گروہ کون ہے؟ مسلمان ہیں، مومنین ہیں. دوسرا کون ہے؟ کافر ہیں. اور تیسرا کون ہے؟ منافقین ہیں. یعنی آپ دیکھیں یہ گریڈیشن بھی ہے، پہلے مومن ہیں، پھر کافر ہیں، اور پھر سب سے نیچے کیا ہے؟ منافق ہے. اور یہ حدیث میں بھی آئے، بلکہ قرآن کی آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کی آیت ہے. تو کہ جہنم کی سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. جہنم کے بھی کئی درجات ہیں نا. تو جنت میں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ کون سی ہے؟ فردوس ہے. اور یعنی وہ سب سے اوپر اور سب سے بہترین جنت ہے. اور جہنم جو سب سے بری جہنم ہے وہ سب سے یعنی اسفل، سب سے نیچی ہے. یعنی یہاں بھی جہنم نیچے سے شروع ہوتی ہے، یعنی جو سب سے برا درجہ ہوگا وہ نیچے سے شروع ہوگا، نیچے سے کرتے 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 اوپر تک، کہ جہنم کا جو سب سے ہلکا جو حصہ ہے وہ سب سے اوپر والا ہے. اور وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ابو طالب اس حصے میں ہوں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نہیں ہوتا، لولا انا، اگر میں نہیں ہوتا تو یہ جہنم کے نچلے حصوں میں ہوتا، یعنی ان پہ عذاب زیادہ ہوتا. تو یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں جتنا نیچے جاتے جائیں اتنا عذاب اور سختی بڑھتی جاتی ہے. اور جنت میں جتنا اوپر جاتے جائیں وہ جنت کے جو مراتب ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ، افضل سے افضل ہوتے رہتے ہیں. تو یہ منافقین کے بارے میں بتایا. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دیکھیں ان کا نام بھی نہیں لیا، یعنی ان کو کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں. مومنین کا نام مومن کے ساتھ لیا، کافرین کا نام کافر کے ساتھ لیا، لیکن منافقین کو نام بھی نہیں لیا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی وہ صفات بیان کی. اور اس میں ایک صفت بہت نمایاں ہے جس کو آج ہم بات بھی کریں گے، اور اسی سے ریلیٹڈ جو 2-3 چیزیں ہیں وہ کریں گے. اور وہ کیا تھی سب سے نمایاں صفت؟ ہاں، جھوٹ. ہر چیز جھوٹ سے متعلق ہے ان کی. کہ منافق کی تعریف کیا تھی؟ ظاہر باطن کا اختلاف. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ منافق ایک اعتقادی بھی ہوتا ہے اور منافق عملی بھی ہوتا ہے. تو اعتقادی منافق تو پکا کافر ہے، وہ تو بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن جو عملی منافق ہے وہ ہم میں اور آپ میں پائے جاتے ہیں. عملی نفاق ہم میں اور آپ میں پایا جاتا ہے. تو اسی سے ڈرنے کی بھی ضرورت ہے. صحابہ بھی ڈرتے تھے. میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ ایک صاحب میں سے کسی نے کہا کہ میں 30 سے اوپر صحابہ سے ملا، سارے کے سارے نفاق کا ڈر کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت عمر ہیں، وہ انہوں نے حذیفہ بن یمان کے پاس جا کے جو لسٹ ان کو دی گئی تھی منافقین کی، ان سے پوچھا کہ دیکھو بھائی اس میں میرا نام تو نہیں ہے. تو یہ اس لیے بیان ہوا کہ تاکہ ہم اور آپ اس عملی نفاق سے بچ سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں. تو جو ہم نے منافقین کی جو تعریف میں پہلا پیراگراف پڑھا، اس میں سب سے نمایاں ہم نے کیا صفت پڑھی؟ جھوٹ. اور آخر میں انہوں نے کیا کہا کہ وہ مومنین کے ساتھ، اللہ نے کہا وہ مومنین کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے. وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، اور وہ بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. یہاں پہ اللہ کی صفت استہزاء کا ذکر آیا ہے. اس حوالے سے اسم و صفات کا یہ عقیدہ بھی واضح ہو جائے کہ اللہ کا ہر جو فعل ہے نا وہ اللہ کی صفت نہیں بنتا، اور اللہ کی ہر صفت اللہ کا نام نہیں بنتا. تو یہ استہزاء کا ذکر آیا قرآن میں، لیکن اللہ کے ناموں میں سے آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ
اللہ کا نام مستہزی ہے، کہیں اللہ نے اپنا نام بتایا استہزاء کرنے والا، حالانکہ استہزاء کرنے والا مستہزی ہوتا ہے، تو جو فعل ہے، فعل کا جو فاعل بنے گا وہ مستہزی بنے گا، لیکن اللہ کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی کمال مدح نہیں ہے اس نام میں، اس لیے ہم اللہ کا نام یہ اللہ نے خود بھی نہیں بنایا اور ہم بھی نہیں بناتے۔ ان ناموں سے بھی بچنا چاہیے جو اللہ نے اپنے لیے بیان نہیں کیے۔ صحیح، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور اللہ نے بھی جو یہ لفظ استہزاء بولا ہے، یہ بھی مقابلے میں بولا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ صحیح، اور اسی طرح اور بھی ہے کہ وہ بھی یہ تدبیریں کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ تدبیریں کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے، سب سے اچھا ہے۔ اس لیے اللہ کا نام آپ دیکھیں گے ماکر نہیں ہے۔ کبھی آپ نے پڑھا اللہ کا نام ماکر؟ نہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیے۔ پھر آگے کیا کہا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ ہدایت تھی، مسلمانوں کی صف میں شامل ہو سکتے تھے عقدی اعتقادی طریقے سے بھی، لیکن نہیں ہوئے، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا اور گمراہی کو انہوں نے ترجیح دی۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک تعارف تھا۔ اب حدیث میں بھی اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، علماء نے منافقین کی نشانیوں پہ کتابیں لکھی، جیسے 200 صدی 300 صدی کے عالم تھے ابو بکر الفریابی، انہوں نے اس پہ کتاب لکھی اور اس پہ حدیثیں وغیرہ اس حوالے سے جمع کی۔ اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پہ کچھ مضامین لکھے ہیں اپنی کتاب میں، اور اسی طرح عائد القرنی ان کی بھی ایک کتاب ہے، اور اسی طرح جو ہمارے انڈو پاک کے مسلمان علماء ہیں انہوں نے بھی اس پہ کتابیں لکھی ہیں اردو کے اندر۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم کوئی 3 سے 4 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو منافقین میں پائی جاتی ہیں، اور اس میں سر فہرست کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی نفاق تو ماشاءاللہ بڑی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے ہمارے یہاں، اور ہر شعبے میں پائی جاتی ہے، جھوٹ بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے اور کتاب الادب میں لائے ہیں، کہا علیکم بالصدق، تم سچ کو لازم پکڑ لو۔ کیوں؟ سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ایک انسان، اور نیکی جو ہے جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا شمار سچ بولنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا نا کہ قیامت کے دن لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا، سچ بولنے والے سچ بولنے والوں کے ساتھ، روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ تو بھائی ایک مسلمان ہے جو جنت میں جائے گا، وہ کیا روزے نہیں رکھا ہوا ہوگا کبھی؟ اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، اس نے سچ نہیں بولا ہوا ہوگا، تو پھر یہ کیسے تقسیم ہے؟ بھائی وہ عمل اس شخص کو بہت زیادہ پسند ہوگا اور وہ اس میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہوگا، تو اس لیے اس کی تقسیم اس طرح سے کر دی جائے گی، اس کی نشانی اس طرح سے بنا کے اس کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح سچ بولنے والے سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو سچ بولنے والے کب ہوں گے؟ ایک مومن تو سچ بولتا ہے، ضروری تھوڑی ہر وقت جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن وہ ہر وقت سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جھوٹ سے انتہا درجے کی نفرت کرتا ہے، کہ یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کا شمار سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، کہ تم کذب سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ کذب جو ہے وہ گمراہی ہے، فجور ہے، یہ اس کی طرف لے کے جاتی ہے انسان کو، اور یہ انسان کو آگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا شمار جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی ایسے ہی ہے، قیامت میں تو ہوگا، اللہ کے ہاں جو لکھا ہے وہ تو لکھا جائے گا۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بعض لوگ جن کو جھوٹ بولنے کی پریکٹس نہیں ہوتی، سچے ہوتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ بولے فوراً پکڑ میں آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ جھوٹے وقت کے ساتھ ساتھ بن جاتے ہیں، یعنی اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ کبھی سچ بھی بول رہے ہوتے ہیں تو بندہ سمجھتے نہیں یار گھما رہا ہے، اور ایسے خوبصورتی سے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا اپنے پہ شک کر لے، یار واقعی میں نے غلط دیکھا ہوگا یا میں نے غلط سنا ہوگا، وہ 1 منٹ کو اپنی سوچ میں پڑ جائے، اور پھر شمار ہو جائے، لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جھوٹا ہے بھائی، اس سے بات۔ مارکیٹوں میں آپ دیکھیں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، کسٹمرز اور ڈیلرز کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے،
تو جھوٹا آدمی ہے. اس نے اگر کہا ہے پہلی کو دے گا تو بس وہ اس کو تو دے گا ہی نہیں, مگر وہ آپ مان لیں. یہ آپ اس سے مزید 30 دن 60 دن پلس کر لیں. تو دنیا میں بھی ایسی ہے. اور بدقسمتی سے مسلمان وہ ہونا چاہیے تھا کہ جو سب سے سچا اور کھرا ہونا چاہیے تھا, جس کا یونیک ایٹریبیوٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ سچا ہو, اپنی بات پہ قائم رہنے والا ہو. لیکن آج الٹ ہو گیا. دنیا ایک غیر مسلم سے, ایک کافر سے کاروبار کرنا پسند کرتی ہے, ایک مسلمان سے کاروبار کرنا, مسلمان سے ڈیلنگ کرنا نہیں پسند کرتی. اور یہ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا تھا, یہ جو اس رکوع میں پڑھا ہے کہ منافقین کی ایک نمایاں صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹے ہوتے ہیں. نفاق ہے ہی یہ ظاہر اور باطن کا اختلاف. آپ بات کچھ کر رہے ہوں, دکھا کچھ رہے ہوں, اندر سے کچھ ہوں, باہر سے کچھ ہوں. اور آپ دیکھیں کس کس چیز میں ہمارے جھوٹ شامل ہے. ہمارے یہاں ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس میں جھوٹ شامل ہے, وہ بھی نفاق ہے نہیں. اصل زندگی کچھ اور ہوتی ہے, دکھاتے کچھ اور ہیں. اسی طرح بعض لوگ اپنی گھڑیوں کا ٹائم الگ رکھتے ہیں, تو کبھی کبھار یہ گھڑی بھی انسان کے لیے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے. کسی سے میٹنگ نہیں کرنی ہوتی, سامنے والوں کیا کہتے ہیں, کہہ دو یار ابھی بزی ہیں, حالانکہ بیٹھ کے اخبار پڑھ رہے ہیں, سوشل میڈیا کر رہے ہیں, فیس بک کر رہے ہیں, بزی نہیں ہے لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں بزی ہے. اسی طرح ہمارے یہاں لین دین کے معاملات میں بہت جھوٹ بولا جاتا ہے. موبائل خریدنا ہے, موبائل بیچنا ہے, عقل مند آدمی کون ہے؟ جھوٹ بولے. تیز آدمی آج کے زمانے میں وہ ہے کہ جو بڑی خوبصورتی سے جھوٹ بولے, اور بے وقوف آدمی وہ ہے کہ جو سچ بولے. نہیں کہ بے وقوف, سچ بولو گے تو مارے جاؤ گے. وہ سچ کا زمانہ ہے. سمجھدار آدمی, سمجھدار بنو, اور اس کو ایک اور زبان میں کیا کہتے ہیں, ڈپلومیسی کرو, ڈپلومیٹک ہو جاؤ. کیا مطلب بھائی؟ جھوٹ بولو, بات کو یوں نہیں یوں گھما کے کرو. ٹھیک ہے کچھ جگہوں پہ یہ کرنی پڑتی ہے, حق اور سچ کے لیے بھی کرنی پڑ جائے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دو معنی والی باتیں کرنا صحیح ہے, جائز ہے کچھ جگہوں پہ, لیکن ایک انسان کی پرسنالٹی ایسی بن جائے. اسی طرح مذاق میں ہمارے یہاں بہت جھوٹ بولا جاتا ہے. اب تو خیر بہرحال کم ہو گیا, لیکن آج سے کوئی 10 سال پہلے بڑے پٹھانوں کے جوک مشہور ہوا کرتے تھے, سردار جیوں کے جوک مشہور ہوا کرتے تھے. آج کس کے ہوتے ہیں؟ ہاں آج تو میمز بنتی ہیں, اب تو جوک پرانے ہو گئے. تو اب وہ پٹھان بھائی نے کچھ کیا نہیں ہے. پٹھان بیٹھے ہوں گے آپ لوگوں میں بھی, تو ہر انسان, ہر قبیلہ, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں. تو جو پٹھان لوگ ہیں وہ بعض اوقات ذرا مزاج کے تھوڑے گرم ہوتے ہیں, سیدھی بات کرنے والے ہوتے ہیں, اور ان میں ہو سکتا ہے بھائی کوئی تھوڑے سے بے وقوف لوگ بھی ہو. تو کس گروہ میں نہیں ہوتے؟ سندھی بلوچیوں میں نہیں ہوتے, پنجابیوں میں نہیں ہوتے بے وقوف لوگ, لیکن مشہور ہو گیا بس پٹھانوں کے بارے میں, اور ان پہ جوک بن رہے ہیں سردار جی کے بارے میں. تو بہرحال کوئی یاد تو نہیں آ گیا جوک؟ تو بہرحال تو مذاق میں جھوٹ بولنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلَّذِي يَكْذِبُ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ. کہا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے, اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولے, جب بات کرے جھوٹ بولے, اور صرف اس لیے جھوٹ بولے کہ وہ لوگوں کو ہنسائے, کسی کی کہانی بنا دے, کسی کی سٹوری اس طرح سے بنا کے پیش کرے جو حقیقت میں نہ ہو, صرف اس لیے لوگوں کو بنانے کے لیے, لوگوں کو ہنسانے کے لیے. دوستوں میں عموماً ایک ایسا دوست ہوتا ہے سب کے گروپ میں کہ جس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, خاص اس بیچارے کو محفل میں بلایا جاتا ہے, اس کو پکنک پہ لے جایا جاتا ہے, ٹور پہ لے جایا جاتا ہے, کہ جس کا ریکارڈ لگایا جاتا ہے. کھانے کا وقت ہو, ہوٹل کے روم کا معاملہ ہو, باتھ روم کا معاملہ ہو, اس کے کپڑوں کا معاملہ ہو, اس کی شکل صورت کا معاملہ ہو, جوتوں کا معاملہ ہو, اس کا کچھ بھی ہو, اس پہ ہنسا جاتا ہے. کیا فوکس میں وہ فوکس بنایا جاتا ہے بیچارہ, اور وہ بیچارہ آ بھی رہا ہوتا ہے, وہ بھی ٹو فٹ ان دا گروپ, وہ کہتے ہیں نا فیلنگ آف لیفٹ آؤٹ, کیا کہتے ہیں اس کو, بڑا آج کل اچھی ٹرم بنائی ہوئی ہے,
فیلنگ آف مسنگ آؤٹ. تو وہ فیئر آف مسنگ آؤٹ, تو وہ بھی زیادہ ہوتا ہے گروپ میں کہ یار میں اکیلا نہ رہ جاؤں, میرے دوست آگے. اور پھر یہ جو دوست ہیں ہر طرح کی کہانی بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس کا مذاق اڑانے کے لیے. حدیث میں آتا ہے ویل, 2 بار آخر میں کہا ویل لہو ویل لہو, تباہی ہے اس کے لیے, تباہی ہے اس کے لیے کہ جو جھوٹ بولے صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے. اور یہ حدیث میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتائی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اربعن, یہ حدیث تو یاد ہونی چاہیے, میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا, یاد کریں, بل عربی میں نہ ہو ترجمہ یاد کریں. اربعن من کن فیہ, اور اسی حدیث کی ہم آج اسی کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اربعن من کن فیہ کان منافقا خالصا. منافقین کی لسٹ میں یہ بہت ساری صفات ہیں, لیکن فرمایا یہ 4 کسی میں پائی جائیں ایٹ اے ٹائم, بھائی جان وہ تو پکا منافق ہے. خالص, نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں. خالص کیا چیز ہوتی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی, خالص منافق ہے, ایمان کی ملاوٹ نہیں ہے اس کے اندر. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ, اور اس میں اگر ان 4 میں سے ایک خصلت ہے تو نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ حتیٰ یدعها, یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. نمبر 1 اذا اؤتمن خان, جب اس کو امین جانا جائے تو وہ خیانت داری کرے. جب امانتیں اس کے پاس رکھوائی جائیں تو اس میں خیانت کرے. نمبر 1. نمبر 2 اذا حدث کذب, جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اتنی پریکٹس ہو جائے کہ سچ بولنا ہی انسان کو, یعنی وہ سچ بولتے ہوئے شاید 10 بار سوچے. ایسے ہیں لوگ, بات بات پہ جھوٹ بولیں گے, بات بات پہ بات ادھر سے گھمائیں گے ادھر سے گھمائیں گے. تو جب بھی بات کرے کیا کرے؟ جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, اور جب کوئی وعدہ کرے تو کیا کرے؟ وعدہ خلافی کرے. کوئی کمٹمنٹ کرے تو دھوکہ دے دے. اور آخر میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, اور جب وہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے. تو کیا حدیث ہے کہ 4 چیزیں اگر ایک انسان میں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے. اگر ایک پائی جائے تو وہ منافق نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے. نمبر 1 اذا اؤتمن خان, جب اس کو امین جانا جائے تو وہ خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, اور جب وہ معاہدہ کرے تو اس کو توڑ دے, دھوکہ دے لوگوں کو. اور چوتھا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب وہ لڑائی کرے تو وہ گالم گلوچ کرے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 علامات ہیں, انہی میں سے 3 بتائیں. کہا ان صام وصلی, وہ 3 اس میں پائی جائیں اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے نا جی, جس نے نماز روزہ کر لیا بہت اچھا مسلمان ہو گیا, نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو. بھائی میں تو وہ 5 وقتہ نمازی ہے. کسی کا رشتہ کہیں پہ آیا ہوا ہو, پوچھے ہاں بھائی دینداری کیسی ہے, مجھے 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے. وہ بندہ کیسا ہے؟ 5 وقتہ نمازی ہے, رمضان کے روزے رکھتا ہے. بھائی یہ مسلمان ہونے کی, اچھے مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے, یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے. بھائی وہ مسلمان ہے, ابھی بسم اللہ ہوئی ہے اس کی کہ وہ 5 وقت پہ نماز پڑھتا ہے. یہ کوئی تعریف نہیں ہے. نہ پڑھے تو بہت بڑی برائی ہے. یہ تو ہو گیا, یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو کرنا ہے اس نے, انسان ہے اور مسلمان ہے. مسلمان ہو گئی تب جب یہ چیزیں کر رہا ہوگا. نماز کے بارے میں تو امت کا یہ اختلاف ہے کہ تارک نماز کافر ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, پھر کبھی بات کریں گے اس پہ. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ تارک صلاۃ, نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے. وہ الگ بات ہے کہ تارک صلاۃ کب ہوتا ہے انسان, نماز کب چھوڑنے والا بن جاتا ہے. تو بعض علماء کے نزدیک ایک نماز بھی جانتے بوجھتے اس علم کو رکھتے ہوئے, شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ, شیخ بن باز کا قول ہے کہ ایک نماز بھی جانتے بوجھتے, یہ علم رکھتے ہوئے کہ ایک نماز چھوڑنا, اپنے وقت سے ضائع کر دینا کیا ہے, ایسا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. پھر بھی وہ چھوڑتا ہے تو ایک نماز بھی چھوڑنے والا وہ کافر ہو جائے گا, وہ تارک صلاۃ ہو جائے گا. اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, چھوڑی جا رہے ہیں نمازیں. کام ہے, جاب ہے, دکان ہے, پڑھائی ہے, کلاس ہے, میٹنگز ہیں,
نماز پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، رات کو پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، لکھ رہے ہیں ابھی ہم، جمع کر رہے ہیں. نمازیں نہیں جمع ہو سکتی. کہا کہ اگر وہ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، تب بھی وہ کیا ہے، 3 چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو بھائی جان وہ منافق ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. یہ کہہ لیجیے 3 چیزیں کسی بندے میں پائی جائیں تو وہ منافق ہے. اور اس میں ایک لفظ یہ ہے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور یہ حدیث بھی فریابی کی جو کتاب ہے صفت المنافق، اس کے اندر یہ اس روایت کو لائے ہیں ان الفاظ سے. تو صحابی رسول نے پوچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 چیزیں بتائیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، انہوں نے 3 چیزیں بتائیں. وہ گالم گلوچ والی بات اس میں نہیں ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 چیزیں ختم ہو جائیں، ایک خصلت باقی رہے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ پھر ختم ہو جائے گا معاملہ؟ کہا نہیں، لا تزال فی قلبہ شعبۃ من النفاق، کہا اس کے دل میں نفاق کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ضرور رہے گا جب تک یہ ایک خصلت بھی اس کے دل میں رہتی ہے. تو پہلا جو سب سے بڑا پہلا جو منافق کی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے. جھوٹ بولنے کی بہرحال کچھ جائز صورتیں بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا آتا ہے اس حدیث میں یاد ہے؟ ہاں، 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانا. ہاں اس پہ بھی آتے ہیں. 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانا، آپس میں اختلاف ہو گیا اور لڑائی ہو گئی، بدگمانی آ گئی دل میں، ٹھیک ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ جا کے اور مرچی لگائیں وہاں جا کے، ہاں آپ اور چنگاری دیں، یہ چنگاری لگی ہو اور آپ جا کے اس کو ہوا دیں. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ چغل خوری کہتے ہیں اس چیز کو. یار تم ناراض ہو گئے، اچھا میں بتاتا ہوں، تم یہ کہا تھا اس نے، میں تمہیں بتاتا ہوں اس دن اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا. میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، آستین کا سانپ ہے، تم گھوم رہے ہو اس کے ساتھ، غلط تو تم تھے. اس نے اس موقع پہ یہ کہا تھا. ہاں اگر کوئی واقعی کوئی دشمن ہے کسی کا تو اس کے بارے میں اس کو جا کے آگاہ کرنا چاہیے. لیکن باقی اگر کوئی دوست ہیں اور آپس میں انبن ہو گئی، اختلاف ہو جاتا ہے، مزاج کبھی کسی کا دن اچھا نہیں ہوتا تو اس نے اس میں کوئی بات کہہ دی، سامنے والے نے نہیں صبر کرنے کا سننے کا مادہ تھا اس دن، اس نے بھی 2-4 سنا دی، ناراض ہو گئے، 2-3 دن ہفتہ ہو گیا نہیں مل رہے، تو کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ یہ جا کے اور ہوا دے اس کو نہیں، جا کے بتائے کہ یار تم کس سے ناراض ہو گئے؟ یار وہ تمہارا 5 سال پرانا 10 سال پرانا دوست ہے، دیکھو فلاں فلاں موقع پہ اس نے تمہاری مدد کی تھی، فلاں فلاں جگہ پہ اس نے تمہیں ڈیفینڈ کیا تھا. اور میں بتاؤں تمہیں نہیں پتہ یہ بات کہ فلاں جگہ پہ تمہیں ضرورت تھی اور اس نے تمہاری وہ ضرورت پوری کروائی تھی، حالانکہ نہیں کروائی ہو. صرف بات کو ذرا نرم کرنے کے لیے، یار اس نے یہ کہا تمہیں، اچھا اس نے اس وجہ سے یہ کہا تھا، میں تمہیں بتا رہا ہوں پیچھے اس کی سوچ یہ تھی، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ ذکر کیا تھا. تو اس طرح سے صلح کرانے کے لیے بات کی جا سکتی. لیکن یہ بات یاد رکھیں، بالکل سفید جھوٹ نہیں بولا جا سکتا اس میں کہ کل کو وہ بات اس کو پتہ چلے تو وہ اس سے بھی جائے اور آپ سے بھی جائے. ہاں نہیں، مطلب آپ تھوڑا سا حقائق کو کہہ لیجئے کہ شوگر کوٹ کر کے یا جو غلط بات ہے اس کو دبا کے اس میں سے ایک اچھا پہلو نکال کے سامنے بتا سکتے ہیں تاکہ لوگوں میں صلح ہو جائے. اسی طرح جنگ کے معاملات میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا اعدہ کاذبا الرجل یصلح بین الناس، میں اس شخص کو جھوٹا نہیں شمار کرتا کہ جو لوگوں میں صلح کرے اور کہے یقول القول لا یرید به الا الاصلاح، وہ ایسا قول کہے، ایسی بات کہے جس سے اصلاح کے علاوہ کوئی اس کا ارادہ نہ ہو. اور دوسرا الرجل یقول فی الحرب، اور ایسا شخص جو جنگی معاملات میں بات کرے یعنی اس میں کوئی جھوٹ بولے، ایسے شخص کو ہم کاذب جھوٹا نہیں سمجھتے. اور آخری والرجل یحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بول سکتے ہیں. کس معاملے میں؟ محبت بڑھانے میں، کوئی 2 نمبری چھپانے میں نہیں، صحیح ہے، کوئی غلط چیز کو چھپانے میں نہیں، آپس میں ایک دوسرے کا تعلق بہتر کرنے میں.
ایک شاعر نے لکھا کہ بیگم کہے کہ جی آپ مجھے یہ چیز دلائیں گے، وہ کہے ہاں دلاؤں گا، اگرچہ دلانے کا ارادہ نہ ہو، کھانا کھائیں اور کھانا کھاتے ہوئے اتنا اچھا نہ لگے اور برداشت کے لائق ہو بہرحال، تو کھاتا بھی رہے اور کہے جی بہت اچھا کھانا ہے ماشاء اللہ۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات تھوڑی بہتری کے لیے آپ آگے بھی جا سکتے ہیں 2 قدم کہ جی اگر آپ یہ ڈال دیتی تو کتنا اچھا ہوتا اور فلاں چیز ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، تو اس معاملے میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، تو یہاں جھوٹ کی بات ہو رہی ہے، باقی چیزیں فیئر ہونا نہ ہونا وہ محل نظر ہیں، کہ کیا فیئر ہے اور کیا نہیں ہے وہ بعد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، کوئی بندہ سمجھے کہ جی یہ تو حدیث بیان کر دی تھی آج درس میں، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، اماں مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کہاں کہاں جاتا ہوں اور کہاں کہاں نہیں جاتا ہوں۔ تو ہر چیز مطلب یہ ایک انگلش کوٹ ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جی محبت میں جو میاں بیوی کی محبت ہو اور جو جنگی معاملات ہیں ان میں یہ ایسا شخص کوئی بات کہے تو اس کو جھوٹ شمار نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اور بھی بہت سی اقسام ہیں جھوٹ بولنے کی، وہ پھر انشاءاللہ کبھی جھوٹ کی بات تفصیلی کریں گے تو اس میں کریں گے۔ جیسے میں نے کہا جی مال بیچنے میں جھوٹ بولنا، بڑا سمجھدار ہے، بڑا کامیاب کاروباری آدمی ہے جو اپنے مال کو اس کے عیب چھپا کے بیچ دے کہ جی میں نے تو گاڑی چپکا دی، پہنا دی، بیچ دیا میں نے موبائل، حالانکہ کور کر لیا اس کو، اوپر سے پینٹ کر دیا اس جگہ کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ میں شمار ہوتا ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص 2 لوگ اپنی تجارت میں عیب کو واضح کر دیں تو ان کی تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر اس عیب کو ہٹا لیں، اگر کتمان علم سے کام لیں، حقیقت کو نہ واضح کریں، ان دونوں کی برکت کو سلب کر لیا جاتا ہے، برکت ختم کر دی جاتی ہے اس کام سے۔ تو پیسہ تو آ رہا ہوتا ہے، نوٹ تو آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ انسان جھوٹ بول کے اپنا مال بیچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، سنیے آپ لوگوں نے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، یعنی نظر رحمت نہیں ان کی طرف ڈالے گا۔ ایک وہ شخص جو اپنا مال بیچتے ہوئے یہ حلف اٹھائے کہ جی مجھے اس سے پہلے اس سے زیادہ ریٹ لگ چکا ہے تو آپ اس سے زیادہ لگا، حالانکہ ریٹ نہیں لگا ہوتا، یا یہ کہے کہ جی یہ تو مجھے نقصان ہو رہا ہے اس میں، اتنے کی تو خرید بھی نہیں ہے میری۔ یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا نہیں اور نظر رحمت نہیں ڈالے گا، نہ کلام کرے گا۔ اور اسی طرح فرمایا وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، ایک شخص جو جھوٹی قسم اٹھائے عصر کے وقت کے بعد لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، تاکہ وہ لوگوں سے ان کا مال ہڑپ لے، یعنی جھوٹ بول بول کے لوگوں کے مال کو اپنا بنا لے۔ ایسے شخص کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانے کے بارے میں والکبائر الکبائر الاشراک باللہ، مارکیٹوں میں عموماً ہے قسم اٹھا اللہ کی قسم اتنے کا پڑا ہے، اللہ کی قسم اس میں نقصان ہے، اللہ کی قسم اتنے کی تو خرید بھی نہیں ہے، نقصان میں بیچ رہے ہیں۔ اب 2 اصطلاحیں بن گئی ہیں، بھائی نفع میں نقصان یا خرید میں نقصان، پوچھنا پڑتا ہے تو کہتا ہے ہاں، تو تھوڑا سا شریف ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی نفع میں نقصان ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے چلو، اور سامنے والا پھر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ بھائی تو اس نے کہہ دیا تو نفع میں نقصان ہے، تو نفع میں نقصان تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خرید میں نقصان نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو نچوڑ لو جتنا نچوڑ سکتے ہیں، جتنا جوس نکال سکتے ہیں اس کا نکال لو۔ فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، کہا الکبائر، الکبائر کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟
ڈائریکٹلی کنڈیم کیا ہو؟ جن پہ خاص توبہ کرنی پڑتی ہے. بھائی توبہ لازم ہر گناہ پہ ہے، ہر گناہ کی توبہ کرنی ضروری ہے، لیکن کبائر وہ ہوتے ہیں یعنی جن پہ شریعت نے کہا ہو یہ کبیرہ گناہ ہے، یا پھر ان میں دنیاوی یا اخروی کوئی سزا رکھ دی گئی ہو، ان کو کہتے ہیں الکبائر. اور صغائر کیا ہے؟ جو ان کے علاوہ، اور وہ بہت سارے ہیں. تو الکبائر بعض احادیث میں آئے ہیں، جیسے اس حدیث میں آیا الکبائر کے بڑے گناہ، اور یہ وہ بڑے گناہ ہیں جو صرف توبہ کرنے سے معاف ہوں گے. وہ ہے نا کہ جو توبہ سے جن کے لیے توبہ ضروری ہے. توبہ تو بھائی ہر کے لیے ضروری ہے، لیکن ان کی معافی توبہ کے علاوہ نہیں ہوگی. تو صغیرہ گناہ ہوگی کیسے ہوگی؟ ہاں، جو وضو کرنے سے، نیکیاں کرنے سے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، یہ صغائر ہیں. لیکن اس حدیث میں فرمایا الکبائر. ایک حدیث میں آتا ہے اکبر الکبائر. اس طرح کے بھی الفاظ ہیں. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 الاشراک باللہ، نمبر 2 عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، تیسرا وقتل النفس، قتل کرنا، اور چوتھا والیمین الغموس، جھوٹی گواہی، جھوٹا حلف اٹھانا، جھوٹی قسم اٹھانا، گواہی نہیں جھوٹی قسم اٹھانا. الحلف والیمین الغموس، جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹی قسمیں اٹھا کے کوئی کام کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. توبہ کے بغیر ان کی معافی نہیں ہے. اسی طرح جھوٹی گواہی بھی اس میں آ جاتی ہے. جھوٹی گواہی کسی کے بارے میں دینا، یہ بھی اکبر الکبائر ایک حدیث میں آتا ہے. اس میں 3 بار نبی علیہ السلام نے فرمایا وشہادۃ الزوری وشہادۃ الزوری وشہادۃ الزوری، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. دیکھیں نا جھوٹی گواہی میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، گواہی کب دینی ہوتی ہے آپ نے؟ کوئی بیچارہ مظلوم ہو اور کوئی ظلم کرنے والا ظالم اس کے خلاف مقدمہ درج کر دے کہ فلاں شخص ہے، فلاں شخص نے میرا حق مارا ہے، یا ظالم نے اس کا حق مارا ہو، اور یہ کورٹ میں چلا جائے اور کہے جی اس شخص نے میرا مال ہڑپ لیا. اب آپ کا موقع آیا کہ آپ نے گواہی دینی ہے کہ نہیں یہ بندہ سچا ہے، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے. اب وہ بیچارہ ویسے ہی اس کا مال چلا گیا اور سونے پہ سہاگا، آپ یعنی کوئی بھی جا کے اس کی گواہی غلط دے دے، کتنی سخت یہ سچویشن ہوگی اس شخص پہ. اس لیے فرمایا یہ اکبر الکبائر میں سے ہے. اور ہمارے تو ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں گواہ کو؟ وٹنس. کرائے کے وٹنس مل جاتے ہیں. ہاں، پیسے دیں، آپ کو حاضر ہیں، پیپروں پہ لکھنا ہے وٹنس نے یہ دیکھا، وٹنس نے یہ سنا، چلو جی چارو ہو گیا. کوئی خدا خوفی نہیں، کوئی آخرت کا ڈر نہیں، بس لگے ہوئے ہیں 2-4 روپے کمانے کے لیے. ہاں ہاں، تو وہی ہے. دیکھیں مجبوری کی حالت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، پریشرائز کیسا پریشرائز ہے، لیکن کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے. یہ سمجھ کے سنتے ہوئے اپنی زبان کھولنی چاہیے. تو اگر کوئی پریشرائز کر رہا ہے، کس حد تک کر رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے. بعض اوقات اب یہ پھر فقہی اختلاف ہے کہ جو جبر ہے، جو مجبوری ہے، اضطرار ہے، وہ کب ہوتا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں جی اضطرار تبھی ہوتا ہے جب موت سر پہ کھڑی ہوتی ہے. کوئی آپ کو کہے کہ جی میں تمہیں مار دوں گا، تم یہ گواہی دو، پھر تو مجبوری ہے. لیکن دوسرے موقعوں پہ مجبوری ہے یا نہیں، پھر ان میں علماء کا اختلاف ہے. تو بھائی حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ انسان یہ نہ کہے. اسی طرح جھوٹا عذر بیان کرنا، جھوٹے بہانے بنانا. اور اس میں ایک واقعہ بھی ہے، قرآن کی آیت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذْنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي. سنا ہے کسی نے اس آیت کے پس منظر کے بارے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ یہ ہے کہ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، وَمِنْهُمْ ان میں سے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے اور ہمیں فتنے میں نہ مبتلا کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو جو سردار تھا بنی سلمہ کا، کہا کہ جد بن قیس اس کا سردار تھا، اس کو کہا کہ بھائی جاؤ فلاں جگہ پہ جا کر ان کے خلاف نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیار ہو تم؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ کام نہ کرنے کی اجازت دے دیجیے. تو پوچھا گیا بھائی کیوں؟ کہا کہ وہ جو قبیلہ ہے نا وہاں پہ میں جاؤں گا تو میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، وہاں عورتیں ہوں گی، ان کو دیکھ کے
میں اپنے پہ شاید کنٹرول نہ کر سکوں تو آپ مجھے اجازت دیجیے میں نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ وحی اتار دی کہ یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کیجیے، لیکن وہ اصل میں جو بہانہ تھا وہ جھوٹا بہانہ تھا، کوئی سچا بہانہ نہیں تھا، بس لڑائی سے اور یہ کام کرنے سے بھاگا جا رہا تھا۔ اور یہ اب ہم اس کو اپنے اگزامپل پہ لا لیں، جھوٹا عذر بیان کرنا، وہ میں آنکھ نہیں کھلی تھی صبح میری، میں اس لیے لیٹ ہو گیا، الارم نہیں بجا میرا، یا رستے میں ٹریفک تھا، اماں بیمار تھی، ابا بیمار تھا، حالانکہ ان کو مرے بھی 10 سال ہو گئے، ہاں دادا کا انتقال ہو گیا، 25 بار دادا کو مار دیا، 30 بار نانی مر گئی۔ قرآن میں کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کے نتیجے میں جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو یہ پہلی ایک صفت ہو گئی جس کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے نفاق کی علامات میں سے۔ دوسری کیا ہے؟ گالم گلوچ کرنا، گالیاں دینا، فحش کلامی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، اور یہ حدیث سنن ترمذی کی حدیث ہے، حسن حدیث ہے۔ فرمایا کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن تان کرنے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا، فحش باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، ولا البذیء، اور بیہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ تانے دینا اور لعنت کرنا، اور اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو تمہارے اوپر، یہ جنرلی تم پہ لعنت ہو۔ لعنت تو شرعی مسئلہ ہے، کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انت ملعون، یہ نہیں کہہ سکتے اس شخص کو۔ کیوں؟ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ تم۔ یہ دعا کسی کے لیے نہیں کر سکتے، یعنی یہ بد دعا ہے اس کے لیے، مومن کو بد دعا نہیں دے سکتے آپ، یعنی لعنت کسی مومن کو نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے یہاں عام ہے معاملہ، تھوڑا کسی سے لڑائی ہو جائے تو فوراً فر کر کے جو ہے گالیاں منہ سے نکلتی ہیں۔ یہی تو ہے کہ منافق کی نشانی یہ ہے، اذا خاصم فجر، تھوڑی سی لڑائی ہو، تھوڑی سی کہہ لیجئے کہ کوئی جھگڑا ہو، فوراً بد کلامی پہ اتر آتے ہیں۔ یہ نہیں سنا آپ نے کہ بعض لوگ تو دوسروں سے کوئی کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار یہ فوراً جو ہے نا وہ ماں بہن کی گالیاں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی اس کے کانفیڈنٹ ہونے کی اور اس کے بہادر اور بڑے کوئی طاقتور ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ صحیح بندہ وہ ہے جو اپنے پہ کنٹرول کر سکے۔ تو اس لیے انسان کو جب بھی کوئی معاملہ ہو اس طرح کا تو کم سے کم زبان اپنی خراب نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حدیث یاد رکھیں کہ مومن طعان لعان نہیں ہوتا، فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا، مومن بیہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ اکثر گالیاں آپ کی بیہودگی پہ مبنی ہیں۔ جو بیہودگی پہ مبنی نہیں ہوتی نا وہ اچھی گالیاں نہیں شمار کی جاتی ہیں آج کل۔ آپ کسی کو سور کہتے ہیں، کسی کو کتا یا کمینہ کہیں، یہ ہلکی گالیاں آج کی تاریخ میں۔ اس سے بھاری گالیاں وہ سمجھی جاتی ہیں کہ جو انتہائی فحاشی پہ اور بیہودگی پہ مبنی ہوتی ہیں۔ تو یہ الفاظ بھی کسی کو نہیں کہنے چاہیے، اور اس میں ظاہر ہے ہر زبان کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ بعض الفاظ کسی زبان میں گالی ہوتے ہیں، بعض الفاظ کسی اور زبان میں گالی نہیں ہوتے، تو اس جگہ کے عرف کو اور اس جگہ کے ماحول کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا چیز گالی بن سکتی ہے، کیا چیز گالی نہیں بن سکتی۔ ہاں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ سامنے والا اگر آپ کو گالی دے، یعنی گالی سے مراد یہ ہے کہ کوئی غلط الفاظ نکالے، اگر وہ بیہودگی پہ مبنی نہیں ہے یا فحش کلام میں مبنی نہیں ہے لیکن کچھ برے الفاظ ہیں، ٹھیک، تو آپ بھی بدلے میں دے سکتے ہیں، دینے جائز ہیں، صحیح، لیکن کتنے؟ جتنے اس نے بولے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے، اور اس میں ذرا انٹینسٹی کا بھی خیال کرنا ہے۔ سامنے والے نے اگر ہلکے انداز میں بولا ہے تو آپ نے بڑے تیش میں آ کے اور جوش سے اور ایسے زور سے بولا کہ اس نے تو صرف آپ کو سنائی تھی، آپ نے 100 بندوں کو وہ سنا دی۔ لیکن اگر ایک انسان صبر کرے اور معاف کر دے سامنے والے کو تو اس پہ زیادہ اجر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر وہ یعنی جواب دے دے تو اس کی کوئی
کوئی پکڑ نہیں ہے، اتنا ہی دے، لیکن اگر وہ صبر کرے اور جو صبر کرے معاف کر دے، ان ذالک لمن عزم الامور، تو یہ بہت عظیم معاملات میں سے ہے۔ اسی طرح ایک معاملہ آتا ہے کہ کافر کو بھی گالی دی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر کسی نے فوج کلامی کی تو جواب میں ہم بھی اسی انداز میں فوج کلامی کر سکتے ہیں یا صرف جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں، جواب دے سکتے ہیں، فوج کلامی سے بچا جائے۔ لعنت دیے تو ہم بھی جواب میں لعنت دے دیں، اس میں بہرحال تفصیلی دیکھنا پڑے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں بھائی نہ دیں، کسی نے دی ہے تو آپ کم از کم فحش کلامی میں اور لعنت میں نہ پڑیں، یہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن کسی نے آپ کے کردار پہ بات کی، جواب میں آپ نے بھی بول دی بھائی تو ایسا ہی ہے، تو خود ایسا، تو خود ہوگا، تو یہ ایک جوابی کارروائی ہوگی۔ ہاں، سیم ٹو یو، لک ہوز ٹاکنگ، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ گالی تو نہیں ہوگی، سامنے والا ہنس پڑے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، صحیح ہے، صلح ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات خاموش رہنا یا بعض اوقات اچھا جواب دے دینا بہت سے معاملات کو حل کر لیتے ہیں۔ میں ہاں جی میں اسی پہ آ رہا ہوں، وہ پھر لعنت والا معاملہ ہے نا۔ تھوڑا سا کسی نے آپ کو اسٹیئرنگ سائڈ مار دی تو آپ نے فوراً جو ہے وہ ہائے کر دیا اس کو، ہائے، ہاں یہ کامن ہے بہت زیادہ ہمارے یہاں۔ تو مومن جو ہے بھائی لہان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ اگر آپ کو ہائے کر رہے ہیں تو آپ ہائے نہ کریں، آپ باقی ہائے کر دیں اس کو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا یوں کر لیں، یوں کر کے ہاتھ بند کر لیں۔ تو جوابی کارروائی اللہ عالم، مجھے اس کی تفصیل نہیں پتہ، نہ میں پڑھ سکا کہ بھائی کوئی لعنت کرے جواب میں آپ کر سکتے نہیں کر سکتے، لیکن جو بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ناجائز کام ہے، سامنے والا اگر ناجائز کام کر رہا ہے تو آپ بھی ناجائز نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس نے آپ کے شاید کردار پہ کوئی بات کر لی یا آپ کو کوئی برا بھلا بول دیا تو اس میں فحش کلامی نہ ہو، لعنت کا لفظ نہ ہو، تو پھر جوابی طور پہ اتنا ہی جتنا اس نے کہا ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیں، خاموش رہیں، جواب نہ دیں، منسا ماتا نجا، جو خاموش ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ آپ محسوس کریں گے، بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جب انسان سوچتا ہے کہ یار اس موقع پہ میں نہ ہی بولتا تو اچھا تھا، میں خاموش رہتا تو کتنا فائدہ ہوتا اس کا، اور ہوتا ہے۔ پرسنلی میں بھی دیکھوں اپنی زندگی میں تو بہت سے ایسے موقع گزرے ہیں جس پہ میں نے دیکھا کہ یار میں خاموش تھا، میں نے جواب میں بول سکتا تھا، نہیں بولا، تو آج میں یعنی کتنا فائدے میں ہوں اس کے بولنے سے، اور کبھی اگر میں نے بول دیا تو کتنا نقصان اٹھایا اس کے بولنے سے۔ تو وہی ہے کہ جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے بھائی اچھی بات بولے، ورنہ خاموش رہے۔ یہ زبان جس سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اس سے کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے، سامنے نے غلط کرا ہے، آپ کیوں ایسا بن رہے ہیں۔ لیکن بہرحال صحابہ سے ملتا ہے کہ صحابہ نے کافروں کو بھی گالیاں دی ہیں۔ اب یہ مت کہہ دیے کہ جی آج ہم درس لے کے آئیں گے گالیاں دینا جائز ہے، مطلب ان کو ان کی جو ان کہتے ہیں نا کہ ان کا اصل چہرہ وہ دکھایا۔ ایک کافر یا ایک شخص آیا، انہوں نے صحابہ کو دیکھ کے کہا، عروہ نام تھا، نے صحابہ کو دیکھ کے کہا کہ تم کیا کرتی ہو، تم یعنی الفاظ یہ ہیں کہ لا ارا وجوہن و انی لا ارا شابا من الناس خلیقا یفر ویدوکا، ہاں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ان کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے، تم تو ان کے ساتھ نہیں رہو گے۔ تو ابو بکر نے جواب میں ایک لفظ کہا تھا، امسس ببصر اللاتی، سنا ہے کبھی آپ لوگوں نے یہ کہ تم لات کی جو شرمگاہ ہے اس کو جا کے امسس، اب وہ جو بھی لفظ ہے ترجمہ ڈکشنری میں دیکھ لیے گا جا کے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کیا تھا۔ تو یہ صحابی تھے، صحابی رسول تھے، محدثین نے اس کو بیان کیا، علماء نے اس پہ مسئلہ اخذ کیا کہ کافر کو گالی دی جا سکتی ہے، ٹھیک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس سچویشن میں تھا جب کوئی کافر مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہا تھا، صحیح ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر جنرل انسان اپنا ہی رویہ اپنائے تو یہ دعوت کے کام میں بہت بڑی آڑ ہے، صحیح، یہ جنرل انسان کو رویہ کافروں کے بارے میں نہیں اپنانا چاہیے، کافروں کو گالیاں دیتا رہے، سوشل میڈیا پہ آ کے نام لے لے کے جو ہے ان کو ان کی جو ہے وہ ان کے خاندان یاد دلائے، ان کو ان کے بڑے باپ دادا ان کو یاد دلاتے، نہیں، یہ عام رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی سامنے سے اس طرح کا کام کرے
تو ٹھیک ہے، اس کو سبق سکھانے کے لیے صحابہ سے ہمیں یہ معاملہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا ہو گیا، تیسرا وعدے کی خلاف ورزی کرنا، کمٹمنٹ جو آپ نے کی ہے کسی کے ساتھ اس کو توڑنا۔ قرآن کی آیت ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہدوں کو، اپنے جو وعدے ہیں، کمٹمنٹ ہے، ان کو کیا کرو بھائی؟ پورا کرو۔ کوئی بھی آپ نے کسی سے کمٹمنٹ لیا، حدیث ہے، حدیث میں تیسرا حصہ کیا تھا؟ اذا عاہد غدر۔ منافق کی تیسری علامت کیا ہے؟ جب وہ کمٹمنٹ کرے تو اس کو توڑ دے۔ اب کمٹمنٹ ہر طرح کی، کہیں آپ نے پہنچنا ہے، کسی کو کوئی خاص ٹائم دے دیا، یا آپ نے کسی کو کوئی پیسے دینے ہیں، کوئی تاریخ پہ پیسے دینے ہیں، کوئی اماؤنٹ خاص فکس کر لیا، تو یہ سب آپ نے کمٹمنٹ کر لی ہے، اس کو نہیں مسلمان توڑ سکتا۔ ڈیلیز کی گنجائش نہیں ہے اگر آپ نے تاریخ فکس کر لی ہے تو، الا یہ کہ آپ دوبارہ اس کے پاس جائیں اور ری نیگوشیٹ کر لیں۔ اگر آپ نے ایک ٹائم فکس کر لیا کہ بھائی ہم اس ٹائم پہ ملیں گے، تو اب آپ پہ لازم ہے آپ اس ٹائم پہ ملیں، الا یہ کہ آپ پہلے سے اس سے کمٹ کر لیں کہ، یا اس سے پہلے سے ری نیگوشیٹ کر لیں بھائی یہ مسئلہ آ گیا، میں اس ٹائم پہ نہیں مل سکوں گا، یا آپ پہلے سے ہی تھوڑا روم رکھیں اپنے پاس، بھائی 10 بجے اگر ملنا ہے تو تقریباً 10 کے قریب ہم ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ، اراؤنڈ 10 AM اور 10 PM، تاکہ آپ وہ جو کمٹمنٹ ہے اس سے بچ جائیں۔ ہاں 10 AM اور 10 PM، وہ واضح یہ تو کرنا ہوگا نا، اراؤنڈ 10 AM اور 10 PM۔ 10 بجے اصل میں زیادہ لوگ اٹھتے نہیں ہیں نا سنڈے والے دن، تو اس لیے میں نے کہا۔ تو اسی طرح آپ نے کوئی ڈیٹ، پیمنٹ کی ڈیٹ ہے، آپ نے کہا جی میں آپ کو 5 تاریخ کو پیسے دے دوں گا، تو بھائی 5 تاریخ تک دینا لازمی ہے، بائی ہک اور بائی کروک، الا یہ کہ آپ کہیں یار ±2-3 days، یا آپ کہیں انشاءاللہ کوشش ہے 5 تک دے دوں گا، صحیح، یا پھر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ آپ اگر 5 تاریخ کہہ رہے ہیں تو سامنے والا بھی 5 تاریخ سے کیا سمجھ رہا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے 1-2 دن نیچے 1-2 دن اوپر ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہمارے یہاں اوپر ہی ہوتا ہے، نیچے نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، پہلے بھی دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر فار انسٹنس 5 تاریخ فکس ہے اور آپ 5 کو نہیں دے پا رہے، آپ پہنچ جائیں پہلی تاریخ کو، یار میں نے آپ سے 5 تاریخ کہی تھی لیکن فلاں مجبوری کی وجہ سے میں آپ کو 5 کو نہیں دے سکتا، لیکن ایسا نہ ہو 5 کو دینا ہے، 5 کو اس کی کال آ گئی اور پھر آپ اس کو کہنے کہ یار یہ گڑبڑ ہو گئی، اور ہر 5 تاریخ جو آپ نے کمٹمنٹ کیا ہر دفعہ ہی ایسے ہو رہا ہے، تو بھائی یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں آپ دے رہے، آپ کا وہ بھی ریکارڈ دیکھ رہا ہوگا کہ بھائی یہ تو دے دیتا ہے، جو کہتا ہے کر لیتا ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھار مجبوری ہو جاتی ہے، کبھی دے بھی دیتا ہے کبھی نہیں بھی دے پاتا، تو سامنے والا بھی اس چیز کو سمجھتا ہے، تو اس لیے آپ نے اگر کوئی ڈیٹ کی کمٹمنٹ کی ہے تو اس کو ہی پورا کرنا ہے۔ اسی طرح بہت ہر طرح کی چیز کمٹمنٹ میں آ جاتی ہے، کوئی آپ نے پروجیکٹ لے لیا اور پروجیکٹ میں آپ نے اس میں جو اس کے اسپیشل فیچرز ہیں وہ آپ نے پورے دینے تھے، تو اور اگر آپ نے پورے نہیں تو یہ بھی وعدہ خلافی ہے۔ اگر آپ نے کوئی جاب کی ہے، جاب لی ہے اور اس میں اگر آپ 9 گھنٹے کی جاب ہے اور کام آپ 4 گھنٹے کر رہے ہیں، 5 گھنٹے آپ برباد کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کر رہے ہیں، تو یہ بھی وعدہ خلافی میں آ جاتا ہے، یہ بھی کمٹمنٹ توڑ رہا ہے ایک انسان اپنا، صحیح۔ قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں، مومنین کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ اپنی امانتوں کو اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا آیت المنافقی ثلاث، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی۔ ایک اور حدیث ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے، ایمان سے ہی فارغ ہو گیا وہ بندہ کہ جو امانت میں خیانت کرے، جو امانتیں نہ پوری کر سکے۔ اور اسی طرح ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے کہ جو اپنے وعدوں کو پورا نہ کرے۔ اور یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح جامع صغیر کے اندر بھی حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ ایمان ہی نہیں ہے اس شخص میں جو یہ نہ کرے، اور یہ تو اللہ نے وعدہ لیا تھا، وعدہ الست لیا تھا، اور اس وقت بھی اللہ نے بھی ایک انسان سے پختہ وعدہ لے لیا تھا۔ تو بہرحال کسی مجبوری کی وجہ سے اگر ایک انسان اس اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکے تو پھر چھوٹ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن مجبوری نہیں ہے
خود ساختہ مجبوری بنائی ہوئی ہے. مجبوری یہ ہے کہ بھائی میں آج 10 بجے نہیں اٹھ سکتا, سردی لگ رہی ہے. بھائی آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی, آپ نے آنا ہے, تو بھائی یہ مجبوری نہیں ہے, آنا ہے آپ نے. کسی اور دن سو لیے گا, یہ تو آپ کرنے سے پہلے سوچتے. یا آپ نے کمٹمنٹ کر لی تو اب آپ نے پیچھے سے اس ٹائم کو دیکھیں. تو ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ہاں میرا بھی دل چاہ رہا تھا بھائی میں نہ آؤں, ہاں سنڈے ہے, سوتا رہوں, کھیل لوں, کھیلنے آ جاؤں, اسپورٹس کر لیں, نہ آئیں کہیں اور چلے جائیں. میں بھی اگر یہ سوچ لوں یار مجبوری تھی, نیند آ رہی تھی, یا مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا, تو یہ بہانہ, اس طرح کے بہانے جائز نہیں ہیں. مجبوری جو واقعتاً کوئی مجبوری ہو, کوئی ایمرجنسی آ گئی ہو, کہیں جانا پڑ گیا ہو, تو وہ مجبوریوں میں آتا ہے. نزلہ ہو گیا, میں اس لیے آفس نہیں آیا, مجبوری تھی. کون سی نزلہ ہونا کوئی روکتا ہے آپ کو اس چیز سے؟ یا صبح اٹھا گھٹنے میں درد ہو رہا تھا, مجبوری ہو گئی. یہ کون سی مجبوری ہے بھائی؟ آپ نے کمٹ کیا, آپ اس کو پورا کریں. مجبوری ہے یار صبح میں اٹھا, وہ گاڑی کے ٹائر میں ہوا نہیں تھی, پیٹرول کم تھا, بھائی بھروا لیتے, تھوڑا لیٹ پہنچ جاتے, پہلے سے اس کو پلان کرتے. تو اگر کوئی واقعتاً مجبوری ہے تو بھائی آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ نے یہ کانٹریکٹ کیا ہے تو آپ کا باس یا جس سے آپ نے کانٹریکٹ کیا وہ تو شاید بعد میں پوچھے, اللہ کی مصولیت پہلے آ جاتی ہے. تو بھائی کوئی بھی وعدہ کریں سوچ سمجھ کے کریں, اور اگر وعدہ کر لیا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. نہیں تو آپ سامنے والے کے پاس جا کے ری نیگوشیٹ کر لیں کہ بھائی یہ مجبوری ہے, یہ معاملہ آ گیا, دوبارہ اس کو ہم بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں. کچھ سوال کر رہے تھے. اگر ہم کسی سامنے والے کو دیکھیں کہ وہ گالی دے رہا ہے یا مسکمنٹ کر رہا ہے یا خیانت کر رہا ہے, تو ہم اس کو لیبل لگا سکتے ہیں بھائی تم تو منافق ہو؟ نہیں, کسی کو بھی ہم لیبل نہیں لگا سکتے. کسی پہ یہ علی الاطلاق ہم نہیں کہہ سکتے بھائی تم منافق ہو گئے. کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے, کسی کو مشرک نہیں کہہ سکتے نام لے کے. یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کے دل میں نہیں جھانکا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو بات آپ کر رہے ہیں یہ نفاق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہاں, پھر بھی اس کو نہیں کہہ سکتے ہم کہ وہ منافق ہو گیا. ہم یہ کہیں گے بھائی یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یا کوئی آپ سے اس کے بارے میں پوچھے جس نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہو, تو آپ پہ واجب ہے اس کی ہر چیز بتا دینا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یار اس بندے میں نا مجھے منافقت لگتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو منافق ہے. ٹھیک ہے, یہ تو حکم ہے, شرعی حکم لگا دیا آپ نے. یہ کہنا جائز نہیں, کیونکہ جو منافق ہے بھائی وہ تو کافر سے بھی بدتر ہو گیا نا, اس کو لیبل نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی نے آپ کے ساتھ مطلب اگر آپ نے کسی نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کیے اور پھر یہ جیسے عمر بھائی نے بتایا کہ گالی بلوچ کی اور کمٹمنٹ کو فالو نہیں کیا, کیا آپ کسی اور بندے کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ آپ؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. یہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی نے آپ کے ساتھ مس کمٹمنٹ کی ہو, پھر گالم گلوچ بھی کی ہو, وعدہ خلافی کی ہو, تو آپ کسی اور کو بتا سکتے ہیں؟ بالکل بتا سکتے ہیں. کب؟ جب کوئی اور بندہ اس کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہو اور اس کو واضح نقصان ہو اور آپ اس کو جانتے ہو, تو آپ اس کو جا کے بتائیں بھائی اس سے ذرا سوچ سمجھ کے کرنا, بندہ ذرا صحیح نہیں ہے. یا اگر کوئی آپ سے آ کے خود پوچھ لے تو پھر تو لازمی ہے. ٹھیک ہے, پھر تو آپ لازمی بتائیں گے. لیکن صرف مزے لینے کے لیے اور آپس میں گوسپ کرنے کے لیے اور دوسرے سے اپنی خار نکالنے کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اچھا, بات بھی وہی بتانی ہے جو اس کے نقصان کے لیے, نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پہ کہ اس نے آپ سے مس کمٹمنٹ کی, مثال کے طور پہ کوئی بزنس میں, اور وہ اس کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کر رہا ہے, آپ نے جا کے اس کو بتایا کہ یار ذرا سوچ سمجھ سے کرنا ہے, بندہ صحیح نہیں ہے, یہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا. آپ نے بات یہاں اتنی تھی, کافی تھی, ہو گئی, آپ نے آگے کہہ لیا اور میں تو پہلے سے ہی اس کو جانتا تھا, اس کی شکل ہی کالی تھی. ہاں, وہ اس کی تو اپنی بیوی سے نہیں بنتی, وہ کاروبار کیا کرے گا, وہ گھر پہ بیوی کو مارتا ہے. تو اس کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگرچہ وہ بھی ایک برائی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ برائی اس سے تعلق نہیں رکھتی. اس کے چہرے کا رنگ کیا ہے, اس کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ گھر میں کیسا ہے, اس کا کاروبار سے تعلق نہیں ہے. ہاں, کوئی رشتے والا آ کے آپ سے پوچھے تو آپ ٹھیک ہے بتا دیں بھائی وہ پہلے ایسے تھا اور اس نے کاروبار میں ایسے تھا اور فلاں جگہ ایسے,
کیونکہ وہاں پہ ایک پوری پرسنالٹی کے ساتھ انسان جوڑا. تو اتنی غیبت کرنا جائز ہے, یا وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا جتنا بتانے سے مقصد پورا ہو جائے, آگے نہیں بڑھنا ہے. ٹھیک, آخری چیز رہ گئی, بات کر کے ختم کرتے ہیں کہ اذا تمنا خانہ, جب امین جانا جائے تو وہ کیا کرے؟ خیانت کرے. امین جانے میں کس چیز کے بارے میں؟ کہ کوئی پیسے آپ کے پاس رکھوا دیے کہ بھائی یہ ذرا پیسے رکھ لیجئے اور تھوڑے دن بعد آپ سے لے لوں گا. بہرحال ہوتا بھی ہوگا, یہ کم ہوتا ہے. یا کوئی کہیں سے کہیں جا رہا ہے, اس نے اس کو پیسے دے دیے, یار یہ میرے پیسے فلاں آپ شہر میں جا رہے ہیں, یہ اس کو پہنچا دیے گا. اب آپ نے اس میں سے خرچ کر دیا, اور وہاں جا کے 10,000 روپے تھے, آپ نے جا کے 5,000 روپے پکڑا دیے. یار وہ 5,000 اصل میں رستے میں خرچ ہو گئے. یہ خیانت ہے. جو بھی آپ عذر دیں, خیانت ہے. الا یہ کہ باقی بہت بڑی مجبوری آ گئی ہو تو آپ اس کو پورا بھی کریں, کہیں سے لا کے دیں, کچھ کریں. اسی طرح راز کی باتوں میں خیانت کرنا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. بھائی کوئی بندہ آپ کو آ کے, حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ آپ کے پاس ادھر ادھر دیکھ کے آپ کے پاس آ کے کوئی بات کرے تو پھر کیا ہے؟ یہ امانت ہے آپ کے پاس, یہ آپ نے دوسروں تک نہیں پہنچانی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ, مجالس جو ہیں امانت کے ساتھ ہوتی ہیں. کہ اگر کوئی مجلس ہے جو بنائی ہی اس لیے کی گئی ہے کہ یہ بات باہر سے کسی کو نہ پتہ چلے. اب فرداً کسی کو نہیں کہا کہ بھائی آپ نے بتانی نہیں ہے, یا آپ کو میں اس لیے یہاں بٹھا رہا ہوں کہ آپ نہیں بتائیں گے آگے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ایک گروپ ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی یہی ہے کہ یہاں کی بات باہر نہیں کی جائے گی, یا وہ شروع میں کہتے ہیں المجالس بالامانہ, اکثر ہوتا ہے کہ بھائی یہ محفل امانت ہے, تو ہر فرد پہ, ہر بندے پہ واجب ہے کہ وہ بات کو باہر نہ کرے. الا یہ کہ حدیث کے الفاظ ہیں 3 چیزیں ہوں, کہ کسی قتل کی پلاننگ ہو رہی ہو, کوئی زنا کی پلاننگ ہو رہی ہو, یا پھر کسی کے مال ہڑپ کر جانے کی پلاننگ ہو رہی ہو. پھر جا کے آپ نے کسی کو بتا دینی, بڑا نقصان ہونے والا ہے, اس کی پلاننگ ہو رہی ہے, تو پھر وہ امانت نہیں ہے, پھر آپ نے بتا دینا ہے. اور اسی طرح جو میاں بیوی کا رشتہ ہے, جو ان کے پرائیویٹ میٹرز ہیں, یہ بھی امانت ہوتے ہیں, یہ بھی کسی کو نہیں بتائے جا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے اعظم امانت میں سے اللہ کے ہاں قیامت کے دن یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ جو پرائیویٹ میٹرز ہیں بیوی مرد کے ساتھ, وہ دوسروں کو جا کے بیان کرے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے, بڑے گناہوں میں سے ہے. تو اسی لیے جو انسان پہ جو ایک امانت دی گئی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے, باتوں کے, راز کے. اسی طرح چیزوں کی امانت, آپ اگر کسی کمپنی میں امپلائی ہیں, یا کسی نے کوئی چیز آپ کو استعمال کرنے کے لیے دی ہے, امانتاً دی ہوئی ہے, گاڑی دی ہوئی ہے, دوست کی گاڑی ہے یا کمپنی کی گاڑی ہے, لیپ ٹاپ ہے, موبائل فون ہے, آپ نے کہا میرا تو نہیں ہے, ایسی کی تیسی, رگڑو جتنا رگڑنا ہے, اپنی تھوڑی ہے بھائی. اس لیے کہا جاتا نا کہ بھائی اپنی سمجھ کے استعمال کرنا. کیوں؟ کیونکہ دوسرے کی سمجھ کے تو بندہ نہ نفع دیکھے گا نہ بس جاتے رہو. تو یہ بھی ایک امانت ہے, اگر کسی نے آپ کو دی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرنی. کمپنی کی چیز ہے, کمپنی کی ٹیبل, کرسی, پنکھا, لائٹ, الیکٹریسٹی, کچھ بھی ہے, اگر وہ ضرورت سے زیادہ آپ چلا رہے ہیں, لیکن اگر تو آپ کام کر رہے ہیں, کاروبار اس میں اس کمپنی کا کام کر رہے ہیں, اور وہ چیز اس میں شامل ہے, اور کچھ نہ کچھ کمپنی نے زیادہ دی ہوئی, آپ اس کو اپنے کام کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, تب تک تو جائز ہے. لیکن آپ اس کو اس طرح یوز کریں کہ یہ تو کمپنی کی ہے, نقصان ہو جائے, کمپنی مجھے ایک اور دلا دے گی, تو بھئی یہ آپ خیانت کر رہے ہیں کمپنی کے ساتھ, یا دوست کے ساتھ, یا کسی ایسے شخص کے ساتھ جس نے امانتاً کوئی چیز آپ کو دی ہے اس کے ساتھ. تو یہ بھی امانت کی خیانت میں آتا ہے. اور اس پہ پھر اور بھی حدیثیں انشاءاللہ پھر کسی دن اس پہ بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کی علامتوں سے پاک کر دے. یہ چاروں چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پاک کر دے.